بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایوان نہیں میدان کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی اور دیکھنے والوں کے اور سوچنے والوں کے چھکے چھڑا دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب ہمیں پسند نہیں کرتا۔ ذرا رکیے کہ امریکہ اور مغرب ہمیں پسند نہیں کرتا، یہ وہ جملے ہیں جو کہہ رہا ہے عمران خان کہ امریکہ اور مغرب مجھے پسند نہیں کرتا، اور یہی جملے کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ میں نے گزشتہ روز کے ویلاگ میں آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ کیا ہے بنیادی اختلاف مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان، کہ مولانا فضل الرحمان جس الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی پر کھڑے ہوتے ہیں اور جس سیاست کا مقدمہ لے کر وہ چلتے ہیں، سیم وہی مقدمہ عمران خان لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے مخالف تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے مخالف تھے، اور یہ مخالفت شروع ہوئی 2013 سے کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، جب جمعیت علماء اسلام کی شورا کے اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف مذہبی بنیادوں پر پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف مذہبی بنیادوں پر پروپیگنڈا ہوا۔ اور یہ وہ دن تھے جب عمران خان صاحب وزیرستان جانا چاہ رہے تھے، اور یہاں اسلام آباد سے ایک مارچ لے کر وہ گئے تھے، اور پشاور کا جو حیات آباد ہے اور وہاں کا باغ ناران ہے وہاں تک وہ گئے تھے، اور ہم بطور صحافی ان کے ساتھ کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس مارچ کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن بہرحال میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، پاکستان میں قادیانی لابی کا سفیر ہے، اور پاکستان میں نظام اقدار کو خراب کرنا چاہتا ہے، نظام اخلاق کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ یہ سارے الزامات لگائے گئے تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن دھڑا دھڑ عمران خان صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف چڑھ دوڑے تھے، اور پھر یہاں تک بھی کہا گیا تھا کہ جب 2014 کے دھرنے ہو رہے تھے تو ان دھرنوں میں یہ کہا گیا کہ رات کو شام غریباں کا منظر ہوتا ہے، اور جس پر پاکستان کے ایک مذہبی مسلک نے بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا، اور پھر ایک بڑی مذہبی شخصیت ہیں مکتب تشیع کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا اور اس حساسیت سے متعلق انہیں آگاہ کیا، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا دن ہے؟ آج ہے 14 فروری، اور 14 فروری کیا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ آج عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان میں ہلکے ہلکے پیار کی وہ جو ہوتی ہے نا دھیمے ہلکی آنچ پر محبت کا آغاز ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ کوئی جسموں کا تھوڑا ہی ہے، دماغوں کا اختلاف ہے۔ تو مجھے بتائیں مولانا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان سب کا آپس میں کون سا اختلاف ہوتا ہے؟ جسموں کا تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، دماغوں کا ہی اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا اور عمران خان صاحب کا تو نظریاتی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی طالبان کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی طالبان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی بڑے مذہب پسند آدمی ہیں، آپ بھی بڑے مذہب پسند آدمی ہیں۔ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے، بقول حامد میر صاحب کے، ان کے پاس جو اپنی معلومات ہیں، اور حامد میر صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، اور آپ بھی مطلب ہے کہ بڑے اسرائیل مخالف ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اختلافات تو دماغوں کا ہی ہوتا ہے سارا۔ تو لیکن یہ نا کہ اب کیونکہ سیاست کا میدان بدل رہا ہے، اور سیاست کی ترجیحات بدل رہی ہیں، سیاست کے تقاضے بدل رہے ہیں، تو اب آپس میں پیار اور محبت کی پینگیں چڑھانے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں ان لوگوں کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ جو لیڈروں کے کہنے پر اپنے آپ کو اس طرح کے ماحول کا شکار کر دیتے ہیں، بھلے وہ جے یو آئی کے کارکن ہوں، بھلے پی ٹی آئی کے کارکن ہوں، مسلم لیگ نون کے کارکن ہوں، سیاسی اختلافات کو خدا کے لیے محض سیاسی اختلافات تک رکھیں۔ اگر آپ ان اختلافات کو بڑھائیں گے تو پھر آپ مارے جائیں گے،
آپ کے والدین آپ کے جنازے اٹھا اٹھا کر اور آپ کی یاد میں در بدر پھرتے رہیں گے. لیڈروں کو اور کارکن مل جائیں گے, کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے پشاور میں لوگوں کے لیے اذیت ناک ماحول پیدا کیا ہوا ہے, سڑکیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں. وہاں مریض جو ہیں وہ ادھر اسلام آباد نہیں آ سکتے, اور میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں, بوڑھے لوگ ایمبولینسوں کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, مریضوں کو یہاں پر نہیں آنے دیا جا رہا. یہ عمران خان صاحب کون سا اخلاق ہے, اور یہ عمران خان صاحب کون کی ملک اور قوم کی خدمت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوں. آپ تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور مجھے بتائیں ان سے بڑھ کے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کے بدتینت اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, آپ کو اختلاف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور آپ میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے آ کے دھرنا دیں. آپ میں ہمت نہیں ہوتی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں, اور آپ لوگوں کے راستے روکتے ہیں. یہ بے شرمی کی بےہودگی کی انتہا ہے, اور آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شہریوں کے حقوق کے لیے, آپ تو شہریوں کے حقوق کے نام پر ڈاکے مارتے ہیں. پاکستان میں جو شخص مذہب کے نام پر, سیکورٹی کے نام پر, یا محافل کے نام پر سڑکیں بند کرے, جلوسوں کے نام پر, مقدس جلوسوں کے نام پر بھی سڑکیں بند کرے, سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا ٹوٹی اور شیطان کا اعلی کار ہے. راستے بند کرنے والا کبھی شریف النسب نہیں ہو سکتا, شریف النسل نہیں ہو سکتا. تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کے لیے مذمت کے الفاظ کہیں جو آپ کا راستہ بند کرتے ہیں. راستہ بند کرنا شیطان کا کام ہے, اسلام کا کام ہے راستے کھولنا, اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے راستوں میں پڑی ہوئی رکاوٹوں کو ختم کرنا, اور شیطان کے بندوں کا کام ہے لوگوں کے لیے راستے بند کرنا, بات چیت کے دروازے بند کرنا, ڈائلاگ بند کرنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے, اور عاصمہ شرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے تو بڑی سخت بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ اب نئے لاڈلے پیدا ہو گئے ہیں, یعنی پرانے لاڈلے مخالف ہیں, اب نئے لاڈلے پیدا ہو چکے ہیں. اور انہوں نے نواز شریف صاحب کا اور ان سب کا ایک طریقے سے نام لیا, اور یہ کہا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی جیتی ہے اور نواز شریف صاحب کو زبردستی جتوایا گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مخالف امیدوار تھے پشین سے, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو سیٹ دی گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں, جہاں ان کے 40 ووٹ تھے وہاں پیچھے 340 کر دیے گئے اس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فارم 45 بھی موجود ہیں, تو یہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے لیکن بطور احتجاج جائیں گے, اور انہوں نے پورے پاکستان میں احتجاج کا شیڈول دے دیا ہے, اور پورے پاکستان میں جو صوبائی جنرل کونسلز ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کا کہا ہے. 25 فروری کو بلوچستان جا رہے ہیں, 27 فروری کو خیبر پختونخوا میں, 3 مارچ کو کراچی میں, اور 5 مارچ کو لاہور میں میٹنگ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ مرکزی مجلس عاملہ نے مجلس عمومی سے فیصلے کرنے کی سفارش کی ہے کہ مجلس عمومی فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا گیا, اور باقی ان کا وہی بات تھی کہ انہوں نے یہ والی بات بھی کی کہ ہم پر جو گزری ہے ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے, ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی, اور اب ہم آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت سخت قسم کا اپنا جو موقف اور مقدمہ ہے وہ دے دیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو دعوت دی ہے. نون لیگ کل ان کے پاس آئی تھی شہباز شریف صاحب کہ مولانا آپ آئیں ہمارے ساتھ اقتدار میں بیٹھیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج نون لیگ کو دعوت دی ہے کہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. اور یہ انہوں نے نون لیگ کو نہیں نواز شریف کو دعوت دی ہے, اور نواز شریف کو دعوت دے کر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اپوزیشن میں, تحریک انصاف اپوزیشن میں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں, تو حکومت کون کرے گا؟ تو حکومت کرنے والی کون سی پارٹی ہے؟ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کرے گا کون؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سیاستدان اگر اس بار کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات پر کمپرومائز نہیں کرتے اور اقتدار کی ٹافیوں کے پیچھے نہیں دوڑتے تو یہ پاکستان میں بہت کچھ بدل سکتے ہیں. یہ ان کے پاس پہلا موقع نہیں آیا, اس سے پہلے کئی بار ان کے پاس مواقع آ چکے ہیں لیکن ٹافی کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. تو جب ان کو ٹافی دی جاتی ہے نا تو پھر ان کو ٹافی کا ٹیسٹ
جب تک ان کے منہ میں رہتا ہے تو تب تک یہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہی ٹافی ان سے چھن جاتی ہے یا ان کو نہیں دی جاتی یا کسی اور کو دے دی جاتی ہے تو پھر یہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں۔